بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تم خود کو راستوں پر بیٹھنے سے دور رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے راستے میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم وہاں روزمرہ کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب تم ان مجالس میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم سے نظر جھکائے رکھنا، لوگوں کی اذیت رسانی سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر جمعرات کو آ کر کھڑے ہوتے بیٹھتے نہیں تھے، بس فرماتے، لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں اور بڑے بوڑھے بھی اور ضرورت مند بھی۔ فرماتے، دو چیزیں ہیں، خوبصورت ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے زیادہ سچی بات کتاب اللہ ہے۔ برے کام نئے ایجاد کردہ ہیں، ہر نیا کام گمراہی ہے، اور شقی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بدبخت تھا۔ خوش بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑے۔ خبردار، لمبی امیدیں مت باندھو، امید تمہیں غافل کر دے گی۔ بے شک ہر چیز جس نے آنا ہے وہ قریب ہے، دور وہی ہے جس نے نہیں آنا۔ لوگوں میں سے برے وہ ہیں جو دن کو رات آنے کے ڈر سے لمبی دیر کام کرتے ہیں۔ بے شک مومن کو قتل کرنا کفر ہے، اسے گالی دینا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے۔ خبردار، راویوں میں سے برے جھوٹے راوی ہیں۔ سنجیدگی اور مذاق میں جھوٹ جائز نہیں، اور کسی وقت جب آدمی اپنے بچے کو وعدہ دے رہا ہو اور پورا نہ کرے، خبردار، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جائے گا۔ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جائے گی۔ صادق کو کہا جاتا ہے، تو نے سچ کہا اور نیکی کی، اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے، تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا۔